بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اور چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی، اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔